ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے۔ جب سفر کرتے ہوئے دریا کے کنارے سے کچھ دور گئے تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بچھو ہے، وہ دوڑتا ہوا دریا کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ بچھو دریا کے کنارے آ گیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک میڈک فوراً دریا سے اچھل کر پانی کے کنارے آ گیا، اوپر ہو گیا۔ جیسے ہی میڈک پانی کے کنارے لگا، یہ بچھو فوراً کود کر اس میڈک کے اوپر سوار ہو گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب سا لگا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فوراً وہ میڈک تیزی کے ساتھ پانی کے اوپر تیرتا ہوا اس کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آخر دیکھا جائے یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کشتی لی اور اس پر سوار ہو گیا اور جلدی سے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ جب میں دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ فوراً اس میڈک کے اوپر سے وہ بچھو کود کر زمین کے اوپر اتر گیا اور تیزی کے ساتھ رینگنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کچھ دور دیکھا کہ ایک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے ایک نوجوان ہے جو سویا پڑا ہے، اور ایک کالا سانپ نہایت تیزی کے ساتھ اس نوجوان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ادھر سے یہ بچھو بھی نہایت تیزی کے ساتھ رینگتے ہوئے اس طرف جا رہا ہے۔ معاملہ بڑا دلچسپ تھا۔ میں بھی تیزی کے ساتھ اس طرف چلنے لگا، بڑھنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ سانپ اس آدمی کے قریب پہنچنے والا تھا کہ اب اس کو ڈس لے، فوراً یہ بچھو اس سانپ سے جا کر لپٹ گیا اور اس کو ڈنک مارنے لگا۔ اب دونوں میں زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر کار اس بچھو نے اپنے ڈنک سے اس سانپ کو اتنا مارا، اتنا اس کے اندر زہر چبھویا کہ وہ سانپ وہیں مر گیا اور ڈھیر ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی کامل آدمی ہے، اللہ کا لاڈلا ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس کی حفاظت فرمائی کہ ایک بچھو کو دوسرے کنارے سے میڈک پر سوار کر کے یہاں پر بھیجا، اور ایک موذی کو دوسرے موذی جانور سے لڑوا کر ختم کر دیا اور اس بندے کو بچا لیا۔ اس انسان کی ہمیں بھی زیارت کرنی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس بندے کے قریب گیا تو میں نے محسوس کیا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ شراب کے نشے میں شرابور ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ مجھ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ، اے اللہ، یہ کیا حال ہے اور عنایت خدا کا کیا کرشمہ ہے، اللہ کا کیا غیبی نظام ہے کہ ایک شخص اتنا بڑا گنہگار اور خدا کی طرف سے حفاظت کا ایسا انتظام۔ فوراً اللہ کی طرف سے ایک غیبی آواز آئی کہ اے ذوالنون، حیران کیوں ہو، یہ بھی تو ہمارا بندہ ہے، اگرچہ یہ گندا ہے۔ اگر ہم صرف
نیک لوگوں ہی کی حفاظت کریں، انہی سے محبت کریں تو بروں کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ پس جو ہماری جناب میں گریہ وزاری کرتا ہے، فضل باری اس کی دستگیری کرتا ہے۔ جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو شام ہو چکی تھی۔ خیر جب شام کا وقت ہوا تو سرد ہوائیں چلنے لگی۔ اس ٹھنڈ ہوا کی وجہ سے اس غفلت زدہ نوجوان کی آنکھ بھی کھل گئی، چنانچہ وہ نیند سے چونکتے ہوئے جاگا اور دیکھا کہ ایک شخص میرے قریب بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے۔ خیر اس نوجوان نے جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور پہچانا تو بہت متحیر ہوا اور نادم ہو کر کہا، اے مقتدائے وقت، آپ یہاں پر کیسے؟ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ فرمایا کہ تو اپنا حال بیان کر۔ کہا میرا حال تو آپ پر بخوبی ظاہر ہے کہ میں کس حال میں ہوں، میں نے شراب پیا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شخص، تو شراب پی کر مست ہو کر سوتا رہا اور تیرا پروردگار جاگ جاگ کر زہریلے سانپ سے تجھے بچاتا رہا۔ خیر جب پورا قصہ اس نوجوان کو سنایا گیا تو وہ بہت زیادہ نادم اور شرمندہ ہوا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا، پھر چیخیں مارتا ہوا، کپڑے پھاڑتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا اور اپنے نفس کو بہت زیادہ لعنت ملامت کرنے لگا کہ جب بروں کے حال پر اللہ رب العزت کو اس قدر رحم اور کرم ہے تو نیک لوگوں پر کس قدر عنایت ہوگی۔ پھر اس نوجوان نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد عبادت میں مصروف ہو گیا، اور کچھ عرصہ کے بعد اللہ نے اور بھی کرم کیا تو وہ نوجوان مستجاب الدعوات بن گیا۔ اب وہ جس بیمار کو دم کرتا، جس کے لیے دعا کرتا، فوراً وہ بیمار صحیح ہو جاتا اور اس کی دعا قبول ہو جاتی، اور آخر دم تک وہ نوجوان اللہ کا احسان مند بندہ بن کر رہا۔ دوستو یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔